ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور رہتے ہیں، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی اور اپنے فضل سے اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ محترم سامعین، آج کے اجتماع کے اندر ایک خاص موضوع کہ جس کا نام ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت کیوں ہے، ایک خاص موضوع ہے چونکہ آج کل کے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہی بھاگ دوڑ ہے، خصوصاً نیچریت کی، تو اس لیے یہ موضوع ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اگر رئی برابر ایمان بھی ہو تو جاگ پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں دین کی ضرورت کیوں؟ اس سے پہلے موضوع بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا چلوں۔ فرمان آخری نبی ہے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کی حمد بیان کی اور پھر مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے رب سے بخشش کا سوال کیا، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے بھلائی کی جگہ سے ہی ڈھونڈ لیا ہے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسے لب پہ اپنے سجاؤ میاں، وسیلہ ہے بخشش کا
سارا درود نکالے غموں کے تلاطم سے یہ کہ ہے راحتوں کا کنارہ درود۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 38 اور 39 میں نے بیان کی، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں، یہ جو دو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ہمارے لیے زندگی کا معیار بیان کیا گیا ہے کہ وہ وقت کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے مقام خلافت یعنی زمین پر تشریف لے آئے تو آپ نے اور آپ کی اولاد نے، آئندہ اولاد نے اس منصب خلافت کو کیسے نبھانا ہے، اس کا منشور ضبط کیا ہوگا۔ تیسری بات کہ انسان نے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے خاندان، اپنے گھر، محلہ، معاشرہ کے حوالے سے کن اصولوں پر زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کو کن بنیادوں پر آباد کرنا ہے، اس تعلق سے ایک واضح اور صریح سبق دیا گیا ہے۔ اس آیات کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے۔ معلوم ہوا کہ انسان ایس دنیا میں زمین پر آ گیا، اب یہاں زندگی اس نے اپنی عقل کے مطابق نہیں گزارنی۔ ایک بات پہ غور کیجئے گا کہ جب قرآن اور حدیث کی تشریح ہو رہی ہو تو بیچ میں ذکر اور تسبیح اذکار کرنا ممنوع ہوتا ہے شریعت میں۔ توجہ کیجئے گا کہ انسان اس دنیا میں زمین پر آ گیا، اب یہاں زندگی اس نے اپنی عقل کے مطابق نہیں گزارنی، اپنی چاہت کے مطابق نہیں گزارنی، اپنی خواہش کے مطابق نہیں گزارنی، اپنے خیالات، اپنے تصورات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اس سے زندگی گزارنے کے طور طریقے اپنی ذات سے لے کر پورے معاشرے تک تمام اصول اور ضوابط، ساری ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کی جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، کتابیں نازل فرمائی، رسول بھیجے، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری کلام یعنی قرآن مجید نازل فرما کر انسانوں کے لیے ہدایت کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔
اب انسان کے پاس یہی مکمل دستور ہے، یہی قرآن کریم۔ اب ہم اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے گھر بار کے لحاظ سے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے، اپنے دنیاوی معاملات کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے، پورے معاشرے کے لحاظ سے، غرض کی کسی بھی لحاظ سے اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے خیالات کی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی اس ہدایت کے پابند ہیں جو ہدایت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مولا کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اور حکیم الامت مشہور مفسر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر اس آیت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے چلے نا، جنت سے، تو انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہم ہمیشہ کے لیے جنت سے جا رہے ہیں یا پھر کبھی ہم واپس تشریف لے آئیں گے، آنا ہوگا ہمارا جنت میں۔ تو ان کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ، وہاں تم پر ہماری نظر عنایت رہے گی۔ تم سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ، تم پر ہماری نظر عنایت رہے گی، ہم تمہارے یعنی آپ کی اولاد کے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، آپ کی اولاد میں سے جو ہماری ہدایت کے مطابق عمل کریں گے ان کو نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، نہ کبھی گزری عمر پر وہ غم کریں گے، بلکہ وہ دونوں جہان میں، دونوں عالم میں شاد خوش و خرم رہیں گے۔ اور جو ہماری ہدایت کو دل سے نہیں مانے گا، ہمارے کسی نشانی یعنی کسی کتاب کا انکار کرے گا، کسی نبی علیہ السلام کا انکار کرے گا، بلکہ جانوروں کی طرح کھانے پینے اور دنیا کے جناب علی مزے اڑانے ہی کو ہی اپنا اصل مقصد سمجھے گا، وہ یہی سمجھے گا یار دنیا میں آئے بس دنیا کا مزہ ہے، ہم دنیا میں آئے اپنا مزہ اڑائیں گے، یہی مقصد سمجھ لے گا۔ فرمایا کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلیں گا اور کبھی بھی وہاں سے نہ نکل سکیں گے۔ دوست، اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ واضح طور سبق دیا گیا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی وہ ہستی کہ جن کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، زمین پر اپنا نائب بنایا، زمین کا ان کو رکھوالا بنایا۔ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، یعنی ہم اس دنیا میں بالکل آزاد نہیں ہیں یا بالکل بے لگام نہیں ہیں، بالکل نہیں آزاد کہ ہماری مرضی جو ہم چاہے کرتے جائیں، ہم بے لگام ہے کہ جو ہمارا جی چاہے گا ہم کریں گے، جس طرح کہ آج کل نیچریت کے معاشرے میں چل پڑتا ہے جناب علی ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جو ہم چاہے کرتے جائیں گے، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، نیچریت کے خیال چل پڑا، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہماری زندگی ہمارا جسم ہے، ہمارا وقت ہے، ہم جو چاہے کرتے جائیں گے۔ نہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے،
ہم بے لگام نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم آزاد ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہاں زندگی گزارنے، خود کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے باقاعدہ ہدایات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی صورت میں، دین اسلام کی صورت میں ہمارے لیے مکمل ضابطے اور اصول بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لحاظ سے ان اصول اور ان ضوابط کا خصوصاً خیال رکھنا ہے، اور ان ضابطوں کے مطابق یعنی دین شریعت کے پابند ہیں۔ ہم نے دین و شریعت کے تابع رہ کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو ہمیں نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی ہم آخرت میں نجات پا سکیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر لمحہ الہامی ہدایت کا محتاج ہے۔ آج بے دینوں اور غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اس وقت اس معاشرہ میں جو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، معاشرہ میں اور لوگ بھی سنتے ہوں گے کہ جناب علی ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام طور پر الفاظ ہوتا ہے، ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے سب معاملات کو اپنی عقل سے حل کر لیں گے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مشائخ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بزرگ اولیاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ کئی اس طرح کہتے سنتے ہیں ہم۔ کوئی کہتے ہیں ہمارے لیے حدیث ہی کافی ہے، کوئی کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی ہمارے لیے اپنا عقل ہی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ایس معاشرے کے اندر کئی اس طرح کی تحریکیں چل پڑی ہیں۔ اس معاشرے کے اندر اس برے نظریے کو کبھی ہیومن ازم کا نام دیا جاتا ہے اسی معاشرہ میں، اور کبھی اس برے نظریے کو الہاد کہا جاتا ہے، کبھی اس برے نظریے کو ڈی ازم کا نام دیا جاتا ہے۔ جناب علی نام بدل بدل کر غرض یہ ہے کہ بے دینوں اور غیر مسلموں کی ایک پوری تحریک ہے، بہت بڑی تحریک ہے، جو لوگوں کو یہ کہہ کر بھٹکاتے ہیں کہ آخر ہمیں آسمانی دین کی ضرورت کیا ہے، ہمارے پاس سب کچھ، ہم اپنی جناب عقل سے کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہم عقل سے کام کریں گے، ہم عقل سے سب کچھ مسائل اپنے حل کر سکتے ہیں، ہمیں دین کی کیوں ضرورت ہے، ہمیں آسمانی دین کی کیا ضرورت ہے۔ بے دینوں کے اس اعتراض کو بڑا پاورفل جناب علی سمجھا جاتا ہے، اور بے عقل لوگ سوشل میڈیا وغیرہ پر اس اعتراض کو بڑے جوش و خروش سے جناب علی عام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی سادہ سی ایک بات کرتا ہوں میں کہ انسان کو اتنی عقل ہی نہیں دی گئی کہ جناب علی یہ اپنے ہر معاملے کا عقل سے حل نکال لے، اتنی عقل بھی نہیں دی گئی انسان کو۔ حق بات تو یہ ہے کہ دین اور شریعت کے بغیر اپنے معاملات اور مسائل کا حل نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ انسان عقل کے بل بوتے پر اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی یہ کہے نا کہ میں عقل کے بل بوتے پر اپنے آپ کو پہچان لوں گا، نہیں، یہ بے دین انسانوں کی بہت بڑی کم عقلی ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک صدیاں گزر گئی ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں اب تک۔ اس دوران میں بڑے بڑے جناب علی فلسفی آئے ہیں، فلسفہ جاننے والے۔ اس دوران کے اندر بڑے بڑے جناب علی سائنسدان آئے ہیں،
بڑے بڑے اس دور کے اندر عقل مند آئے ہیں، تاریخ گواہ ہے، اتنی صدیوں میں جس نے دین کا انکار کیا ہے نا، زندگی کی بنیاد پر، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی ہدایت پر نہیں بلکہ اپنی عقل پر رکھی ہے، زندگی کی بنیاد اپنی عقل پر رکھ دی ہے، رب کی دی ہوئی ہدایت پر نہیں رکھی، اس نے عزت تو کیا پانی تھی، ہمیشہ ذلت ہی اٹھائی ہے، ہمیشہ ذلت ہی اٹھائی ہے۔ حقیقت بات ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جس نے بھی اپنی عقل سے کام لیا ہے، جس نے بھی دین کو چھوڑ کر اپنی عقل سے کام لیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے، دین کو نہیں مانا، زندگی کے کسی موڑ پر انہیں دیکھیں، کسی نے تو ستاروں کو اپنا خدا مانا ہے، ستاروں کو خدا سمجھ کر پوجا کی ہے، کسی نے سورج کو مان کر جناب علی خدا مان کر پوجا کی ہے، کسی نے پتھروں کو خدا سمجھ کر پوجا کی ہے، کسی نے آگ جلا کر آگ کو خدا مان کر اس کی پوجا کی ہے۔ بیکلوں کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اپنے ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے، انہوں نے دین کو چھوڑا، اپنی عقل کو سامنے لے آئے، اپنی عقل کو جب سامنے لے آئے، عزت کیا ملنی تھی، ہمیشہ کے لیے ذلت ہی اٹھائی ہے، ہمیشہ کے لیے ذلت ہی اٹھائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے، بہت بڑے سردار تھے اپنے قبیلے کے، اور بڑے دانش مند سمجھے جاتے تھے، بڑے عقل والے سمجھے جاتے تھے، یہ اپنے قبیلہ میں بڑے سمجھدار تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر لکڑی کا ایک بت مجسمہ بنایا ہوا تھا، لکڑی کا، اس لکڑی کے مجسمے کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی روشنی پھیلی نا، ان کے دو شہزادے تھے، دو بیٹے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو جناب علی ان کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اب ان دو شہزادوں نے اپنے والد محترم کو اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کریں، یہ بات نہیں مانتے تھے اپنے بیٹوں کی، انہوں نے بڑی تبلیغ کی، انہوں نے بات نہ مانی ان کی۔ آخر کار انہوں نے ایک طریقہ سوچا، ترکیب سوچی کہ کیوں نہ ہو ایسا ایک کام کیا جائے کہ خود بخود ہی یہ مجبور ہو جائے اسلام قبول کرنے پر۔ یاد رکھیے گا، انسان دوسرے انسان کی اس وقت تک نصیحت پر عمل نہیں کرتا جب تک اس کو دل کی ٹھیس نہ پہنچے، اس وقت تک اس کے عقل کے خانے میں وہ بات نہیں بیٹھتی۔ جب دل پر ٹھیس پہنچتی ہے نا، اس وقت اس کو بات سمجھ آتی ہے۔ بار بار سمجھانے کے باوجود حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بیٹوں کی بات نہ مانی۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ ہو کہ جب رات ہوئی نا، سب سو گئے، جب سب سو گئے، انہوں نے وہ مٹی کا جو مجسمہ بنا ہوا تھا نا جس کی پوجا کرتے تھے، اس کو اٹھا کر دور ایک گندگی کا ڈھیر پڑا تھا اس پر پھینک آئے، پھینک کر واپس آیا، گھر آ کر سو گئے۔ جب صبح ہوئی، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے رہے، نہ ملا، آخر تلاش کرتے 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 گندگی کے ڈھیر پر پہنچے تو وہاں پڑا تھا۔ جیسے دیکھا تو ایک مرتبہ تو ہل گئے نا کہ گندگی کے ڈھیر پر کیسے آئے، کانپ گئے۔ اس کو اٹھایا، وہاں سے اٹھا کر غسل دیا، غسل دے کر اس کو خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر آ کر اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا اور پھر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ آپ کے شہزادوں نے دیکھا، دن گزر گیا، دیکھتے رہے، پھر جب رات ہوئی سارے سو گئے نا، ان شہزادوں نے کیا کیا، پھر اس بت کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر جا کر پھینک کر واپس آ گئے، پھر سو گیا۔ جب صبح ہوئی، پھر آپ نے دیکھا تو بت نہیں ہے۔
تلاش کرتے کرتے پھر گئے وہاں پہ، حضرت عمر بن جموح گندگی کے ڈھیر پر دیکھا، پھر پڑا ہے، وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، خوشبو لگائی، پھر آ کر کھڑا کیا، پھر اس کی پوجا شروع کر دی۔ دن گزر گیا، جب رات ہوئی نا، اس نے کیا کیا کہ ایک تلوار اٹھائی، حضرت عمر بن جموح نے تلوار اٹھا کر بت کے کاندھے پر رکھ دی کہ یار اب نا تو نے خود ہی اپنی حفاظت کرنی ہے، روزانہ روزانہ کون تجھے اٹھا کر لے آئے گا، خود ہی اپنی حفاظت کر۔ تلوار کندھے پر رکھ کر سو گئے۔ جب سب کو نیند آئی نا، آپ کے شہزادوں نے کیا کام کیا، اٹھے، تلوار اس کے کاندھے سے ہٹا لی، مرا ہوا کتا پڑا تھا وہ اٹھا کر اس کے گلے میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی نا، حضرت عمر بن جموح آئے، دیکھا اس کے گلے میں مرا ہوا کتا ہے۔ اس نے کہا کہ تو خدا کیسے ہے کہ مرا ہوا کتا تیرے گلے میں پڑا اور سکون سے بیٹھا ہے، تو خوشبو جناب علی بدبو سونگتا ہوا۔ صحیح بات ہے کہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے عقل کا فطور تھا، تو خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اسے ٹھوکر ماری اور دین اسلام قبول کر لیا۔ دل پہ ٹھیس پہنچی اور عقل نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ایسے نہیں ہے، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ عقل کی بات جب جس نے بھی عقل کو سامنے کیا ہے نا، ہمیشہ کے لیے اس نے ذلت اٹھائی ہے، ہمیشہ کے لیے جس نے بھی عقل کو سامنے کیا۔ اور دین اسلام ایسے ہزاروں واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ یہ عقل کی رسائی ہے، اور اللہ پاک کی بھیجی ہوئی ہدایت کو رہنما جو نہیں بناتے نا، تو دیکھیے گا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا نیچے گراتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم اپنی عقل سے خود اپنی قدر و قیمت بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتے، باقی معاملات عقل سے کیسے ہم سمجھ پائیں گے؟ آج کل تو دور ہی ایسا ہے کہ ایک ترقی یافتہ دور ہے آج کل کا، جو بے دین ہیں لوگ، جن کا دعویٰ ہے کہ جناب ہم الہامی ہدایت کے بغیر اپنے معاملات کو سنوار سکتے ہیں۔ بے دین لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم الہامی ہدایت کے بغیر اپنے معاملات کو سنوار سکتے ہیں، جیسے ہیومن ازم ہے یا الہاد ہے یا ڈی ازم ہے۔ انہوں نے انسان کو جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ ہیومن ازم، ڈی ازم، الہاد، ان کا ایک نظریہ ہے، ان بے عقلوں کا، بے دینوں کا ایک نظریہ ہے جو آج اس معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی جس طرح جاندار اس کائنات کا حصہ ہے نا، جانور کائنات کا حصہ ہے، اسی طرح انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں انسان جو ہے، یہ انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے، جس طرح جانور انسان کا جناب علی کائنات کا حصہ ہے، یہ بھی جناب علی انسان بھی اسی طرح کائنات کا حصہ ہے جس طرح جانور ہے۔ یہ ان کی عقل کی رسائی ہے، یہ نام نہاد عقل مند، یہ جن کا دعویٰ ہے کہ جناب علی ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں مفتیان کرام کی ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں مشائخ کی ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں دین قرآن شریعت کی ضرورت نہیں ہے جی، ہمارے ہاں عقل ہے۔ ان کو عقل نے کہاں تک پہنچایا؟ اپنے آپ کو جانور سے بھی بدتر بنا دیا، اپنے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں عقل ہی کافی ہے، اور یہ ان کا حال ہے، وہ ابھی تک اپنے آپ کو خود کو بھی نہیں پہچان سکے۔ یہ صرف دین ہی ہے جس نے آج کے ترقی یافتہ دور میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان جانوروں کی طرح فطرتی کائنات کا حصہ نہیں،
بلکہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے دنیا پہ۔ جی، رب کریم نے انسان کو اس زمین کا رکھوالا بنایا ہے، اس زمین کا۔ ایک سادہ سی میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ جائے۔ پاکستان ہے، اب چونکہ گرمیاں شروع ہونے لگی ہیں، ان قریب گرمیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور جب بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی تو پوسٹیں بھی سوشل میڈیا پہ چڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ پوسٹ چڑھی ہوں گے، لوگ کہیں گے یار یہ جو جناب علی ایک دوسرے کو ترغیب دیں گے کہ گرمی ہے، ننی ننی چڑیاں ہیں، ننے ننے پرندے ہیں، جناب علی پانی بھر کر گھر کی چھت پہ رکھا کریں تاکہ یہ بے زبان جناب علی پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ پئیں۔ اچھا سلسلہ ہے، جانوروں کو پلانا چاہیے، اچھی بات ہے، اور جو نہیں پلاتے ان کو بھی توجہ دلانی چاہتی ہے، لیکن اصل بات سوچنے کی یہ ہے کیا اس زمین میں کوئی اور بھی ایسی مخلوق ہے کہ جو دیگر مخلوقات، دوسری مخلوقات کا خیال رکھتی ہو؟ یا کسی جانور کو کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جناب علی پانی بھر کر رکھ دے تاکہ انسان پیاسا پی لے گا؟ کبھی جانور کو یہ خیال آیا؟ انسان ہی یہ خیال رکھتا ہے کہ پانی بھر کر رکھیں، پیاسے جانور پئیں گے، پیاسے پرندے پئیں گے، پیاسی چڑیاں پئیں گی۔ کبھی جانور نے ایسا خیال نہیں کیا کہ چلو پانی بھر کر رکھ لیں، انسان آئے گا کھا لے گا۔ وہ تو انسان کا چیز بھی کھا لیتے ہیں۔ آخر یہ انسان کو ہی کیوں خیال آتا ہے؟ انسان کے اندر ہی یہ جذبات کیوں آتے ہیں؟ انسان کو ہی یہ فکر کیوں لائق ہوتی ہے؟ کیوں انسان کو یہ جناب علی خیالات آتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی آئے گا جناب علی انسان ہی ہے کہ جو اشرف المخلوق ہے۔ انسان ہی تو اشرف المخلوق ہے۔ اس زمین پر باقی جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ سب اس دنیا کا حصہ ہیں، مگر انسان وہ عظیم مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے اس زمین کا رکھوالا بنایا ہے۔ یہ دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے، دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ اللہ فرماتا ہے، انسان کو کہتا ہے کہ سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ ہم نے تمہارے کام میں لگا۔ یہ ہے انسان کی اصل قدر و قیمت، یہ ہے انسان کی اہمیت۔ انسان جانوروں کی طرح فطرتی کائنات کا حصہ نہیں، بلکہ اس دنیا میں رب العالمین کا خلیفہ ہے انسان، اور اس دنیا کا رکھوالا ہے۔ انسان ہی وہ ہے کہ جس کے لیے سورج، چاند، ستاروں کو کام پر لگایا گیا ہے۔ سورج چڑھتا جائے، انسان سورج کو دیکھ کر ٹائم معلوم کرے، وقت معلوم کرے، ستارے جگمگائے، انسان دیکھ کر وقت معلوم کرے، چاند چمکے، انسان دیکھ کر وقت معلوم کرے۔ انسان ہی ہے کہ جس کے لیے سورج، چاند، ستاروں کو جناب علی کام پر لگایا گیا، انسان کے لیے۔ انسان ہی ہے جس کے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کیا گیا، انسان کے لیے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سب کچھ جناب علی عقل سے ہی کر سکتے ہیں، وہ ابھی تک خود کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اہمیت کو نہیں پہچان سکے، اپنی صلاحیتوں کو بھی نہیں پہچان سکے، اور کیا کر پائیں گے وہ؟ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت، اس کی اصل اہمیت اور درست پہچان یہ دین اسلام کے ہی ذریعے ملتی ہے۔ انسان کو دین اسلام کے ہی ذریعے ملتی ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں نا کہ خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی سے مراد ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی سے مراد ہے انسان کی حقیقت، خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ۔ انسان کی حقیقت،
انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں، انسان کی قدر، انسان کی اہمیت، مطلب یہ ہے کہ انسان کی حقیقت اور اس کی صلاحیتوں کا چھپا ہوا راز لا الہ الا اللہ میں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا راز لا الہ الا اللہ میں ہے۔ جب تک انسان لا الہ الا اللہ کہہ کر، یعنی کلمہ مکمل پڑھ کر خود کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس کی صلاحیتیں چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ جب یہ اپنے آپ کو کلمہ مخلصانہ پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے تابع کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے، پھر انسان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں جناب علی یہ جاگ پڑتی ہیں، اور یہ خود کو بھی پھر جناب علی پوری پہچان رکھتا ہے۔ اس وقت تک پوری پہچان نہیں رکھ سکتا جب تک جناب علی لا الہ الا اللہ پڑھ کر مکمل طور پہ اپنے آپ کو اپنے رب اور رسول کے تابع نہیں کرتا۔ اس وقت تک جناب علی یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک جگہ پہ وہ دانائے سبل، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، یعنی وہ ہدایتوں کو راہ جناب علی جاننے والے آخری نبی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب کے آقا اور مولا ہیں، یہ آپ ہی کی بلند ذات ہے کہ جنہوں نے راستے کے ذروں کو رش کے طور بنا دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں جاتے اور اعلان کیا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اسلام قبول کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے اس صدائے ہدایت پر جس نے بھی لبیک کہا ہے، جس نے بھی لبیک کہا ہے، وہ جناب علی ترقی اور عروج کی اس بلندی پر پہنچے ہیں کہ جہاں ہماری عقل بھی نہیں پہنچ سکتی، اور جس نے اس کا انکار کیا ہے وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گر گیا ہے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ابو جہل نے انکار کیا تھا دین اسلام کا، آج تک اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا دنیا میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا، آج بھی ہر مسند پر ابوبکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے، ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے فضائل مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ ابو لہب نے دین اسلام کا انکار کیا تھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، آج بھی جناب علی ایسا مرتبہ بلند مرتبہ انہوں نے پایا کہ جناب علی آج بھی بے دین لوگ بھی آپ کی سیرت کو پڑھ کر سبق سیکھتے ہیں۔ اور عتبہ شیبہ نے مکے کے بہت بڑے سردار تھے، سرداروں میں سے تھے، جنہوں نے دین کا انکار کیا، ذلت اور رسوائی کی موت مرے، اور حضرت بلال حبشی جو غلام تھے حبشہ کے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ایسا مرتبہ بلند پایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دیکھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ کعبے کی چھت پر بلال کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا۔ ایسا بلند مرتبہ پایا بلال نے۔ یعنی اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایت، یہ دین ہے، یہ الہامی ہدایت ہے، یہ رب کی بھیجی ہوئی رہنمائی ہے کہ اس ہدایت کے بغیر کامیاب زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات ہے، انسان خود کو بھی پوری طرح جناب علی نہیں پہچان سکتا۔ یہ صرف ایک مثال کی غرض سے میں نے بات کی ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جناب علی انسان نے ہزاروں سال عقل کی لڑائی لڑی ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں، انسانوں نے عقل کی لڑائی لڑی ہے لیکن ناکام رہی ہیں ان کی عقلیں۔ ایسے مسائل تھے کہ وہ عقل کی لڑائی لڑ کر بھی جناب علی ان مسائل کا حل نہیں نکال سکے،
لیکن یہ صرف اللہ پاک کا بھیجا ہوا دین ہے جو ان مسائل کا درست حل نکال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، نسوانیت کا مسئلہ تھا، نسوانیت کا مسئلہ یعنی عورتوں کے حقوق، یہ ایک قانون یہاں پہ بھی جناب علی اسمبلی میں بھی چلا تھا۔ میں اب اس پہ بات نہیں کرتا کیونکہ اگر بات کروں گا تو کئی لوگوں کی عقلیں ایسی آئے گی کہ ان کے سامنے زمین آسمان پہ بن جائے گی، آسمان زمین پہ چلا آئے گا، ان کی عقلیں گھوم جائیں گی۔ لیکن میں صرف سرسری نظر پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کا مسئلہ تھا۔ بڑے بڑے دانشور جناب علی عقل کی لڑائی لڑتے رہے۔ مثال کے طور پر ارسطو کو دیکھ لیں، افلاطون، بڑے بڑے سائنسدان، دانش مند، عقل مند اپنے آپ کو کہنے والے، ارسطو جیسے، افلاطون جیسے عقل کی لڑائی لڑتے رہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہر کسی نے نتیجہ اپنا اپنا نکالا۔ کسی نے کہا، کسی نے عورت کو سانپ کہا نتیجہ نکال کر کہ عورت سانپ ہے، کسی نے کہا کہ جناب علی عورت شیطان ہے، کسی نے نتیجہ نکالا کیا، کسی نے کیا نتیجہ نکالا، اور کسی نے جناب علی بڑے بڑے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا عورت کو۔ کبھی تو یہ جناب علی بیچاری کی، اس بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ یہی عقل کی لڑائیاں لڑتے رہے۔ یہ عقل پرست، دین بیزار، غیر مسلم، انہوں نے عورت کو صرف اور صرف جناب علی اشتہار بنا کر رکھ دیا۔ اب دیکھیں، شیمپو کی بوتل ہوتی ہے تو عورت کی تصویر ہے، ایسے ہے، بلیڈ مرد کے کام آتا ہے، تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں کئی ایسے مسائل ہیں کہ عورت کو اشتہار بنا کر رکھ دیا گیا، بس یہاں تک لے یہ عقل کی لڑائیاں لڑتے رہے۔ لیکن یہ صرف دین ہے، اسلام ہے، محبوب کا فرمان ہے کہ جس نے بتایا کہ عورت اگر بیٹی ہو تو رب کی رحمت ہوتی ہے، عورت اگر بہن ہو عزت ہوتی ہے، عورت اگر ماں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، عورت اگر بیوی بن کر گھر میں آ جائے تو آدمی کا آدھا ایمان اسی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کے بارے میں یہ باتیں بتائیں۔ اب فرق خود سمجھے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اسی طرح معاش کا مسئلہ تھا، معاش کا مسئلہ تھا، یہ تو حقوق نسواں تھے، عورت کے حقوق کا مسئلہ تھا۔ معاش کا مسئلہ، معاش کے مسئلے میں بھی جناب علی عقل کی لڑائی لڑنے والوں نے بڑی عقل کی لڑائیاں لڑی ہیں۔ پیسہ کمانا کیسے ہے، پیسے کو خرچ کرنا کیسے خرچ کرنا ہے، یہ مسئلہ بھی صدیوں تک زہر باس رہا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کئی سال زہر باس رہا یہ مسئلہ، پیسہ کمایا کیسے جائے، پیسے کو خرچ کیسے کیا جائے، مگر عقل اس کا حل نہیں نکال سکی۔ مرکز اعظم عقل کی لڑائی لڑتے رہے، کیپٹل اعظم، کتنے کتنے بڑے انقلاب آئے اس دنیا میں، اور کیسی کیسی تحریکیں چلی اس دنیا کے اندر، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں رہا، مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ جو غریب تھے وہ مزید غریب ہوتے گئے، جو امیر تھا وہ امیر تر سے امیر ہوتا گیا، مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ لیکن یہ صرف اسلام ہے جس نے اس مسئلے کا بھی حل دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے صرف 2.5 سال حکومت کی ہے، 2.5 سال دور خلافت رہا ہے آپ کا۔ اس 2.5 سال کے اندر اسلام نافذ فرمایا اور معاشرہ اس قدر ترقی پا گیا، اس قدر ترقی پا گیا 2.5 سال کے اندر اس قدر ترقی پا گیا کہ زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ کا حقدار نہیں رہا، اس قدر جناب علی معاشرہ ترقی پا گیا۔ یہ اسلام تھا، اسلام نے اس کا بھی حل نکالا۔
ہزاروں مسئلے ایسے ہیں کہ جہاں عقل کی لڑائی لڑنے والے لوگ صدیوں مغز ماری کرتے رہے، صدیاں جناب علی عقل کی لڑائیاں لڑتے رہے، لیکن حل نہیں نکال سکے۔ یہ دین ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے کہ جس نے ان مسئلوں کا بھی بہت بہترین حل نکالا ہے، بڑا ہی بہترین حل نکالا ہے۔ یہ سب تاریخی حقائق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جناب علی اس دنیا میں انسان دین اور شریعت کا محتاج ہے، انسان دین اور شریعت کا محتاج ہے۔ دین شریعت انسان کی محتاج نہیں ہے، انسان محتاج ہے دین اور شریعت کا۔ انسان پابند ہے، خود کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے، پھر ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے تمام معاملات شریعت کے مطابق جناب علی کرے، اور تمام معاملات میں شریعت کو ہی اپنا معیار بنائے، پھر انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں انتہائی کامیابی اور ترقی پائے گا انسان، تب کہ جب اپنے آپ کو شریعت محمدی کے حوالے کرے گا۔ اگر انسان نے ایسا نہ کیا کہ دنیا میں اگرچہ کچھ عیش پرست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا میں عیش پرستی تو کرتے ہیں مگر آخرت میں صرف ذلت اور رسوائی کی موت مرتے ہیں، آخرت میں ذلت اور رسوائی کی موت مرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص جوان تھا، جوانی میں ہی اس کو بادشاہت مل گئی، بادشاہ بن گیا جوانی میں ہی۔ آخر پھر پریشانی بھی ہوئی کہ جوانی ہے، اتنی عمر کا تجربہ بھی نہیں ہے، بادشاہت بھی مل گئی ہے، تجربے کی بہت زیادہ کمی ہے، تو اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کو کیسے سنبھالوں گا، اس بڑی سلطنت کو کیسے سنبھالوں گا۔ اپنے قریبی جو تھے وزیر، اہل، گھر والے، نزدیک، دوست، احباب، سب کو بلایا، مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، میرا تو تجربہ نہیں ہے، اتنی بڑی سلطنت میں کیسے چلاؤں گا، تجربہ نہیں ہے، کیا کروں گا۔ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو آئے، جن کو مشورے کے لیے بلایا۔ ان اچھوں نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، اپنے پاس علماء اور مشائخ کو بلاؤ، وہ جب تمہارے پاس بیٹھیں گے صحیح مشورہ دیں گے اور انشاءاللہ سلطنت بھی اچھی چلے گی۔ اس نے علماء اور مشائخ کو بلا لیا، اپنے قریب بلا کر ان کے خرچ اخراجات خود ہی اٹھائے، اور انہیں کہا کہ جو میں صحیح کروں تو ٹھیک ہے، اگر غلط کروں تو مجھے روک دینا۔ علماء کرام نے فرمایا ٹھیک۔ وقت گزرتا رہا، 400 سال اس نے حکومت کی، 400 سال۔ جب 400 سال حکومت کی تو 400 سال کے اندر اس کی ذلت اور رسوائی کسی موڑ پہ نہ آئی، جب تک علماء اسلام اور مشائخ اس کی مشائخ کی محفل میں بیٹھا رہا بادشاہ۔ 400 سال حکومت کی اس نے۔ ایک دن نا شیطان آیا، اس نے کہا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ شیطان اسے کہنے لگا نہیں، تو آدم کی اولاد میں سے نہیں ہے، اگر آدم کی اولاد میں سے ہوتا تو تم مرتا جیسے اور مرتے ہیں، تو 400 سال ہو گیا حکومت کر رہا، تو آدم کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو یہ بیچارہ پھنس گیا شیطان کے جال میں۔ جب شیطان کے جال میں پھنسا نا، شیطان نے اسے کہا کہ تو خدائی کا دعویٰ کر، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ جب خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، علماء سیٹ پہ ہو گئے، مشائخ سیٹ پہ ہو گئے، عقل پرستی کا بھوت سوار ہو گیا، سوچ سوار ہو گئی، میری تو عقل ہی بہت بڑی ہے، میری تو سمجھ ہی بہت بڑی ہے۔ عقل کا بھوت جب سوار ہوا نا اس پر، اللہ رب العزت کی دی ہوئی بھیجی ہوئی ہدایت کو اس نے چھوڑ دیا، علماء کی مجلس کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کا جو پیغمبر تھا اس کی طرف وحی بھیجی، فرمایا کہ اس بادشاہ کو فرما دو کہ جب تک تو سیدھے راستے پر رہا،
میں نے تمہاری سلطنت کو زبردست طور پر قائم رکھا ہے۔ اب جب تو نے میری نافرمانی شروع کر دی ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، اب تجھ پر بخت نصر نامی ظالم بادشاہ مسلط کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، کچھ ہی وقت گزرا، کچھ عرصے بعد بخت نصر ظالم بادشاہ تھا، اس نے اس پر حملہ کیا، حملہ کر کے اس کی گردن کو اڑا دیا، جناب علی اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا، اور بخت نصر پھر بادشاہ ہو گیا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبرت کی بات ہے کہ بادشاہ تھا، طاقتور تھا، خزانے تھے اس کے پاس، 400 سال حکومت کر چکا تھا، جب تک اس نے دین کا انکار نہیں کیا، اپنے آپ کو دین کے تابع رکھا، رب کریم کا فرما بردار رہا، اس کی سلطنت بھی چلتی رہی، اس کے حکم بھی چلتے رہے، اس کے خزانے بھی اس کے جناب علی قبضے میں تھے۔ اور جب اس نے رب کی نافرمانی کی ہے، پھر نہ خزانے اس کے ہاتھ میں رہے، نہ اس کی طاقت رہی، نہ اس کی بادشاہت رہی، نہ اس کا تاج و تخت رہا، جناب علی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ جب تک تم اپنے رب کے حکم کے تابع رہو گے، مولا کریم تمہارے معاملات بھی صحیح رکھے گا، اور جب تک تم جناب علی اپنے آپ کو ہٹا لو گے، رب کے تابع نہیں کرو گے، رب کی نافرمانی سے دور کر دو گے، پھر ذلت اور رسوائی ہے تمہارے لیے۔ دوست، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی بھلائی اور خیر اسی میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے دین کے تابع کر دے۔ بس جس طرح دین فرماتا ہے حکم، اسی طرح انسان چلے، اپنے آپ کو دین کے حوالے چلے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دین کو، شریعت کو، اللہ رسول کے احکام کو جناب علی دل سے مانتے ہیں، انہیں دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جناب علی ذاتی مزاج کی وجہ سے، اپنے ذاتی مزاج کی وجہ سے معاشرے میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں نا، معاشرے میں رسم و رواج، اپنے طور پر اپنی دنیاوی عزت بچانے کی وجہ سے دین اور شریعت کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ہم ان کو آگے کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کا موقع آیا، بہت سارے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جناب علی اگر ڈھول باجے نہ ہوئے نا تو شادی کا لطف ہی نہیں آئے گا، ڈھول باجے ہوں گے تو شادی میں مزہ آئے گا۔ شریعت کو، دنیا کے رسم و رواج سامنے رکھ کر شریعت کو پشت کر دیا، اور کوئی بھی خوشی کا ایسا موقع آیا، اب لوگ خاندان میں اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے شریعت کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ بھئی خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اپنی ناک بچانے کے لیے شریعت کو پیچھے کر دیتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کاج کرتے ہیں۔ یا پھر پردے کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ، اس پر آ کر خاندانی رواج آ جاتا ہے، خاندانی معاملات آ جاتے ہیں، دیکھ کر لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ لا یار کمال ہے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، اس نے شرعی برقع پہن لیا ہے، اس نے شرعی برقع پہنا لیا اپنے بچوں کو، یار اس نے شریعت پر عمل کر دیا۔ وہ دنیا والے خاندان لوگ جب یہ تانا دیں گے نا تو پھر یہ اپنے رسم و رواج کو دیکھے گا، یار ہمارے رسم و رواج میں ایسا چلتا آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے یار، چلو کم از کم شرعی برقعے کو تو چھوڑ دو، وہ آنکھ مار برقع پہنا لو، چھوڑو یار برقعے کو۔ کئی ایسی باتیں رسم و رواج والی آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤں گا، خاندان والے باتیں بنائیں گے، ہے یار اس نے کیا کر دیا ہے، اگر میں نے داڑھی رکھوا لی، یار کمال نہیں، لوگ کہیں گے اس نے داڑھی رکھ لی ہے۔
یہ داڑھی اب تو عجیب رسم آ گیا کہ نیکی کرنے والے آدمی کو اس پر تانا دیا جاتا ہے، جو بھی داڑھی رکھا لے نمازیں پڑھنا شروع کر دے، لوگ بڑا حاجی بن گیا ہے یار، آج کل تو بہت بڑا حاجی بن گیا ہے، آج کل تو داڑھی رکھوا لی تو نے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے نہیں کریں گے، پردہ کراتے ہوئے پردہ نہیں کریں گے، یار لوگ کیا کہیں گے، اس نے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرا دیا، اپنے گھر والوں کو پردہ کرا دیا، اس نے داڑھی رکھا لی ہے، امامہ پہن لوں گا، یار لوگ کیا کہیں گے، یار انہیں امامہ پہن لیا سر پہ، لوگ کیا کہیں گے، سنت کے مطابق لباس پہن لیا، یار کمال ہے، لوگ کیا کہ اتنے لوگ جناب علی پینٹ شرٹ پہنتے، وہ مجھے کیا کہیں گے، یار یہ کیا جناب علی دیہاتوں والا لباس تو نے پہن لیا، شہریوں والا لباس پہن، پورا ننگا ہو جا ماں بہن کے سامنے، ہاں پورا سنت کے مطابق لباس پہنیں گے تو لوگ تانے ماریں گے، لوگ کیا کہیں گے، یار میں سنت کے مطابق لباس پہنوں گا، مجھے سکول میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، ہاں مجھے کہیں گے جا وہ لباس پہن کر آ، لہذا شروع سے ہی وہ لباس پہنوں جو شریعت کے خلاف ہے، دنیاوی رسم و رواج کو سامنے دیکھ کر ڈول جانا یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک منافق تھا، اخنس بن شریک، اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر بھی ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس سے ضد مزید گناہ پر جناب علی ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور ضرور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، معلوم ہوا کہ منافق کی یہ علامت ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، یار میں اگر اس کی صحیح بات مان لوں گا لوگ کہیں گے یہ تو ان پڑھ تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا اپنی جہالت میں ہی اڑ جانا، بات ہی نہ ماننی صحیح، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا جناب علی سوال بنا لینا، یار لوگ کیا کہیں گے، اڑ جانا اسی بات پہ۔ تو دوست دین ہی سے عزت ملتی ہے، دین ہی سے، اس میں نصیحت ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دنیاوی معاملات خیالی عزت کو دین کی جناب راہ میں رکاوٹ نہ بنائے، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنائے، ہر چیز سے بڑھ کر دین کو ترجیح دے، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، جناب علی اپنے کاروبار سے بڑھ کر سب سے زیادہ دین کو ترجیح دے، دین شریعت کا حکم مانے، دل و جان سے ذوق شوق سے اس پر عمل کریں، دنیا اور آخرت میں عزت کم نہیں ہوگی بلکہ دین پر عمل کرنے سے عزت اور بنتی ہے۔ بصرہ میں ایک بزرگ تھا مسکی کے نام سے مشہور تھا، وہ بزرگ مسکی، مشک میم شین کاف کشمیر والا جسے کہا جاتا ہے، بغیر نقطے والا کاف، مشک، اس کو عربی میں مسک کہا جاتا ہے، مسک کے معنی ہوتے ہیں مشک بار، یعنی خوشبودار، خوشبو میں بسا ہوا۔ اس بزرگ کو اس لیے مسکی کہتے تھے کہ اس سے خوشبو اتنی آتی تھی کہ وہ جس راستے سے گزر جاتا وہ راستہ بھی خوشبودار ہو جاتا تھا، وہ جس بیٹھک میں جس کمرے میں بیٹھ جاتا وہ سارے کا سارا کمرہ ہی خوشبودار ہو جاتا تھا۔ اس بزرگ کا نام ہی مسکی بن گیا کہ وہ جہاں سے گزرتا خوشبو ہی خوشبو ہوتی۔ ایک مرتبہ مسجد میں آیا، وہ مسجد میں جاتا تو ساری مسجد ہی خوشبودار ہو جاتی۔ ایک مرتبہ مسجد میں آیا تو مسجد خوشبودار ہو گئی۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ یار بزرگوں، خوشبو پر آپ کا خرچہ زیادہ نہیں ہوتا؟
اتنی زیادہ خوشبو آپ لگاتے ہیں کہ دور بیٹھا شخص بھی اس کو بھی خوشبو آتی ہے، خوشبو زیادہ نہیں لگاتے۔ بزرگ نے کہا کہ نہیں، میرا خوشبو پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ لوگ بڑے حیران ہیں، خوشبو پر تیرا کیسے خرچہ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ بڑا عجیب واقعہ اس نے سنایا۔ اس نے کہا کہ بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے کے اندر میں پیدا ہوا۔ جس طرح امیر لوگ اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، میرے والدین میں بھی مجھے اچھی تعلیم اور تربیت دی، اچھی تعلیم دی۔ ظاہری بات ہے، تعلیم اچھی ہو تو انسان اچھا ہوتا ہے، تعلیم بری ہو تو انسان برا ہوتا ہے۔ تعلیم سے ہی سب کچھ انسان کا سمجھ آتا ہے۔ تعلیم اچھی انسان اچھا، تعلیم بری انسان برا ہوتا ہے۔ اچھی تعلیم دلائی میرے گھر والوں نے۔ بزرگ کہنے لگا میرے اندر حیا اتنی پیدا ہو گئی کہ بہت زیادہ جناب علی باحیا تھا، تو خوبصورت بھی بہت زیادہ تھا، باحیا بھی بہت زیادہ تھا۔ میرے والد صاحب نے کسی نے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے بیٹے کو بازار میں بٹھاؤ، یہ لوگوں کے اندر گھل مل جائے گا نا، اس کی تھوڑی سی حیا اتر جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بازار میں جی، اس لیے تو حدیث پاک ہے نا کہ سب سے اس دنیا کے اندر سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور جو اچھی جگہ ہے یہاں لوگ کم ہوتے ہیں، جو بری جگہ ہے وہاں لوگ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ میلہ لگا ہو تو جناب عوام کہاں جگہ بھی نہیں ہوتی، جہاں محفل ہو تو وہاں لوگ ہی نہیں ہوتے، جگہ خالی پڑی رہتی ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بری جگہ کائنات کے اندر بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ تو کسی نے کہا میرے والد صاحب کو کہ اپنے بیٹے کو بازار میں بٹھاؤ، تھوڑی سی حیا اتر جائے گی۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ۔ میرے والد صاحب مجھے لے گئے۔ بازار میں ایک کپڑے کی دکان تھی، اس کپڑے کی دکان کے اوپر میرے والد صاحب نے مجھے بٹھایا، اور ایک بوڑھیا نے کچھ قیمتی جناب علی کپڑے نکلوائے اس دکاندار سے، اور پھر کپڑے والے سے کہا کہ تم ایسا کرو، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو میرے گھر، تاکہ جو کپڑے ہمیں پسند آئیں گے وہ ہم کپڑے رکھ لیں گے، جو کپڑے بچ جائیں گے وہ کپڑے بھی واپس لے آئے گا اور پیسے بھی واپس لے آئے گا۔ کہتے ہیں وہ بوڑھیا مجھے ساتھ لے گئی، دکاندار نے مجھے ساتھ بھیج دیا، میں چلا گیا، لے گئی۔ میں نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک محل تھا خوبصورت، اس محل میں گئی، مجھے اس نے جناب علی ایک کمرے میں بھیج دیا۔ میں اس کمرے میں جا کر بیٹھا، اور جب بیٹھا اس کمرے کے اندر تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ جناب علی خوش لباس خوبصورت نوجوان لڑکی تخت پر بیٹھی ہے۔ میں دیکھا وہ تخت پر بیٹھی ہے، اور اس نے مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان حاوی ہو گیا، مسلط ہو گیا۔ ایک دم وہ میری طرف جناب علی لپکی، وہ لڑکی چھیڑخانی کرتے ہوئے، منہ کالا کروانے کے در پہ ہوئی وہ لڑکی۔ میں نے گھبرا کر اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف کر، ڈر اللہ سے، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا نا شیطان۔ تو جب جناب علی میں نے اس کی ضد دیکھی کہ وہ گناہ سے بچنے کی کوئی اور نہیں راستہ تھا، وہ ضد پر آڑی گئی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے استنجا خانے جانا ہے، استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی نوکروں اپنی کنیزوں کو، جو غلام نوکرانیاں تھیں وہ بھاگ کر آئیں۔ اس نے کہا کہ اپنے آقا کو استنجا خانے لے جاؤ۔ وہ مجھے استنجا خانے کا جناب علی راہ دکھایا باتھ روم کا، میں پہنچا وہاں پہ۔ جب استنجا خانے کے اندر میں داخل ہوا، دروازہ بند ہوا، اس کی جو کنیزیں نوکرانیاں تھیں وہ باہر کھڑی تھیں لیسے لین بنا کر، کپڑا بھی لے کر اور پانی بھی لے کر کھڑی تھی۔ تو میں وہاں سوچتا رہا، بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی نکلنے کا کوئی اور راستہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں سوچتا رہا، جب کوئی اور راستہ نہیں بچا نا، میں نے کیا کیا کہ جو
جناب علی میں نے وہاں پہ پخانہ کیا اور جو گندگی تھی نا وہ گندگی اٹھا کر ساری منہ پر مل لی، منہ پر ہاتھوں پر مل کر آنکھیں بچا لی، پھر دروازہ کھولا اور اونچی آواز سے آواز نکالی اور ڈرایا، وہ دوڑی بھاگی ساری ادھر ادھر کہ پاگل 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 کی آوازیں دینے لگی کہ یہ تو پاگل ہے، گندگی منہ پر مارنے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ڈر کے مارے بھاگی نا سارے ادھر ادھر ہو گئے، کچھ لوگوں نے مجھے وہاں پہ پکڑ لیا، پکڑ کر پھر اسی ملکہ کے پاس لے گئے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایک دری کے اندر اس کو لپیٹو، دری کے اندر لپیٹ کر اس کے اوپر رسا مار کر مجھے انہوں نے اٹھایا اور دور جنگل میں پھینک دیا۔ میں وہاں پہ پڑا رہا اور جب میں نے سوچا نا کہ یہ سب نکل گئے ہوں گے، اب انہوں نے پاگل سمجھا تھا، یہ سب نکل گئے ہوں گے، کہتے ہیں میں دری سے نکل کر پانی تلاش کیا، وہاں پہ جا کر اپنا ہاتھ منہ دھویا، کپڑے صاف کیے، کسی کو بات کا پتہ نہیں ہے، میں سیدھا گھر چلا گیا۔ جب گھر میں گیا ہوں اور رات کو سویا اور خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے خواب کے اندر کسی نے کہا تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، بڑی خوب مناسبت ہے تمہیں۔ اور پھر اس نے مجھے کہا، آواز دینے والے نے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے منہ اور جسم پر اس فرشتے نے نورانی ہاتھ پھیرے نا، تو اسی وقت سے میرے جسم سے اتنی خوشبو آنے لگی کہ میں جس راستے سے گزر جاتا ہوں وہ راستہ بھی معطر ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے اپنے رب کے ڈر سے دین کو سمجھا اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی سوچ رکھی اور اپنے رب کو راضی کرنے کا سوچا، اللہ رب العزت نے زندگی میں ہی اس کی زندگی کا کرشمہ اس کے سامنے رکھ دیا ہے، زندگی میں ہی۔ تو دوست، ہمیں بھی چاہیے کہ انسان وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو دین شریعت کے حوالے کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دے اپنے آپ کو۔